چاہتے ہیں، یعنی اپنے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. اللہ تعالیٰ کو بالکل قطعاً ضرورت نہیں ہے ایسی چیزوں کی. اللہ بیٹی اور بیٹے سے بالکل پاک ہے. نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ بیٹا، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. عرب کے قبائل خزاع اور کنانہ وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. یہ دو کنانہ اور خزاع یہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اس لیے وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اس آیت کی تشریح سمجھنے کے لیے سورہ نجم میں جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلَكُمُ الذَّكَرَ وَلَهُ الْأُنثىٰ، کیا تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ کیسی تم نے تقسیم بنائی ہوئی، کیسی تقسیم گڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو اس چیز کی بالکل ضرورت نہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے بارے میں خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ، اس کا جو چہرہ ہے وہ بدل جاتا ہے. مُسْوَدًّا، وہ چہرہ اس غصے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ، بڑے غصے میں ہوتا ہے. چہرے کے انداز و تیور بدل جاتے ہیں. جب بیٹی کے بارے میں سنتا ہے کہ اللہ نے میرے گھر مجھ کو بیٹی عطا کی ہے، تو اس وقت اس کے انداز بدل جاتے ہیں. سرخ ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، اور کبھی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے غصے سے کہ میرے لیے بیٹی یہ پسند نہیں کرتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اولاد کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹی کا تذکرہ کیا ہے، بیٹے کا بعد میں کیا. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی، ان کی صحیح پرورش کی اور ان کی شادی کی، تربیت اسلامی کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. سبحان. اور صحابہ نے کہا جس کی 2، فرمایا ہاں جس کی 2 ہوں گی اس کو بھی. سبحان. لہذا بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ان کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، خیال رکھتا ہے ان کی ضروریات کا، تربیت اسلامی کرتا ہے، اور اسلامی قوانین کے مطابق ان کا نکاح بھی سنت کے مطابق کرتا ہے. تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، اور یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں، اہل جنت میں شامل. یتوارا من القوم من سوء، وہ اس طرح سمجھتا ہے جیسے بیٹی ہو تو میں نے کوئی بڑی برائی کی ہے، اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. ماں بشیرہ بھی، اور کہتا ہے کہ میں اس چیز کی کبھی بھی خوشخبری نہ دیا جاتا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی. ایمسکوہ علی ہون، وہ اس طرح محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے ساتھ جیسے رسوائی ہے، میرے ساتھ ذلت ہے. ام یدسہ فی التراب، اور وہ اپنے ساتھ رسوائی کو، ذلت کو ساتھ ایسے محسوس کرتا ہے میرے ساتھ ذلت ہی ذلت ہے. تو کہتا ہے کہ مجھ کو کہیں زمین میں دنسا دیا. یہ عرب کے قبائل گئے گزرے اس معاشرے کی اتنی عظیم یہ خرابی تھی کہ وہ اپنے پاس اور اپنے ہاں بیٹی کی جب بشارت دی جاتی ولادت کی تو اس قدر ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے اور غصہ آ جاتا، اور قوم سے چھپتا پھرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ مجھ کو تو اس سے بہتر تھا کہیں زمین میں دنسا دیا جاتا، غرق کر دیا جاتا، میرے یہاں بیٹی پیدا. یہ عرب کا معاشرہ تھا، اور اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کی آمد سے قبل وہ کھلی گمراہی میں تھے. گھر گھر میں برائی، اور جو عورتیں تھیں ان کے گھروں پہ جھنڈے لگائے جاتے، جس نے منہ کالا کرنا ہے وہ اس گھر میں آئے، اور کوئی نکاح نہیں، ایک بیوی کے کئی کی خامد. اس معاشرے کی یہ برائیاں تھیں، اور ایک ایک گھر میں کئی کی لوگ آتے، اور سود، شراب نوشی، فحاشی ریانی، بے راہ روی وہ انتہا کی، اور شرک بھی گھر گھر میں، خدا اور بت. اور یہ تو گھر رہے، خود خانہ کعبہ کے اندر بھی 360 خداؤں کو سجایا. یہ جب حالت ہو تو سوچیں وہ کیسا معاشرہ ہوگا. اس گئے گزرے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا احسان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے اہل ایمان پہ پھر ایسا احسان کیا، میں ان کی جانوں میں سے رسول مبعوث کر رہا ہوں. تو آقا تشریف لائے، اس دعا کا نتیجہ تھا جو کئی ہزار سال آپ سے پہلے دعائیں کی گی. ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ گھر تو بن گیا ہے، اب رسول چاہیے. جتنا تیرا عالی شان بیت اللہ ہے اتنا ہی عالی شان امام اور خطیب بھی ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہ نبی نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت بن کے آیا.
تو میں یہ بتا رہا تھا اس وقت معاشرے کے یہ حالات تھے کہ جس گئے گزرے معاشرے میں اتنے بگڑے ہوئے لوگ، پتھروں سے زیادہ دل سخت، نہ ماننے والے، اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتوارى من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون. بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں، یہ فیصلہ ان کا بہت برا فیصلہ ہے. الذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم. یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، آخرت پہ ان کا ایمان نہیں ہے، یہ ان کی بہت بری مثال ہے، بہت بری صفت ہے یہ ان لوگوں کی جو آخرت پہ ایمان رکھتے نہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ کی صفات تو بہت عالی ہے، بہت بلند ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. لہذا اس معاشرے کے حالات اللہ نے بیان فرمائے اس لیے کہ جو ان کے اندر برائیاں ہیں تم نے ان برائیوں کو چھوڑنا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان برائیوں کو چھڑانے کے لیے، شرک کو، بدعات کو، رسومات کو، اور اپنی منمانی جو دل میں ہے وہ کرنا ہے، اور بیٹی پہ اپنے چہرے پہ انداز تبدیل کرنا، یہ بالکل غلط بات ہے. جب بندہ اپنی زندگی میں کوئی چیز دینا چاہے گا تو وہ بیٹے اور بیٹی کو برابر دے گا. اپنی زندگی بے شک جو چیز بیٹے کو دے گا وہی بیٹی کو دے گا. یہ نہیں کہ بیٹے کو تو زیادہ دے دیا بیٹی کو نہیں دیا، اس طرح کا بالکل نہیں کرنا. اپنی زندگی میں باپ جو دے گا وہ برابر دے گا. وراثت ہوتی اس وقت ہے، ترکہ ہوتی اس وقت ہے جب بندہ جو ہے وہ فوت ہو جائے، اور اس کی وفات کے بعد جو اس کی جائیداد ہے اس کو اس لحاظ سے تقسیم کیا جائے گا. اگر بیٹے کو یعنی 2 گنا اور بیٹی کو اس سے پھر آدھا. کہتا ہے میں نے اس کی شادی نہیں کی، میں نے شادی بھی تو کی ہے نا. اس کی تعلیم تربیت، اس بیٹی نے کون سے گھر کام کیے تھے، کون سی کمائی لے کے آئی تھی، اس کی تو شادی پہ خرچہ آیا، اس کی تعلیم پہ خرچہ آیا، اس کو کھلانے پلانے کا خرچہ آیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی لیے تو بد نصیب انسان، میں نے اس کا حصہ ہی ادا کر دیا. اس لیے تو میں نے، کیونکہ تو نے مشقتیں برداشت کی ہیں اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اس لیے میں نے جائیداد میں سے اس کا حصہ ادا کر دیا. تجھے ڈبل ملا اور وہ آدھا بھی تو کھا گیا. اس لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. جن کی زمینیں ہیں، مربے ہیں، وہ مربے کئی کی پیلیاں، قلعے، وہ بھی اپنی بہن کا حصہ چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی میں مجھ کو انگوٹھے لگا دے، بیان دے دے، یہ میرے ہیں. تو لہذا اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. جو حصہ اس کا ہے وہ اس کا ہے، ورنہ تیرا کوئی روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، کوئی تلاوت، تیرا سحری افطاری کرانا، جو مرضی کر لے، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا جب کہ تو اس کا حصہ نہیں دے. اس کو دے پھر تیرے اعمال. یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ کسی کا حق ہو اور تو وہ حصہ لے لے. کسی کی ایک بالش زمین، کوئی جو بندہ نجائز قابض ہوتا ہے اس پہ قیامت کو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں جس طرح حقوق اللہ ہے، حقوق العباد کا بھی اللہ خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حقوق اللہ کیا ہے؟ جن کا تعلق اللہ سے ہے، عبادات ہیں اور عقیدہ توحید ہے. جتنی عبادتیں ریاستیں وہ سب اللہ کے لیے. اور اس لیے کچھ حقوق ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، ان کی بھی پوچھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بارے میں جو ہے وہ تو میں معاف کروں گا، لیکن جو مخلوق کے ساتھ تو نے ظلم کیے، زیادتی کی، ان سے جا لے لے. پھر قیامت کو بندہ نمازیں بھی لے کے آئے گا، روزے بھی، صدقات و خیرات سب کچھ لے کے آئے، لیکن اس کے باوجود وہ مفلس ہوگا. صحابہ سے پوچھا پتہ ہے مفلس کون ہے؟ کہا من لا درہم ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار نہیں، پیسے نہیں، وہی غریب ہے ظاہر. فرمایا نہیں، وہ غریب نہیں، بلکہ غریب وہ ہے جو باوجود اعمال کے قیامت کو جب آئے گا تو لوگ آئیں گے، اللہ اس بندے نے فلاں ظلم کیا، فلاں زیادتی کی مجھ پہ، فلاں موقع پہ مجھ پہ فلاں ظلم کیا، زیادتی کی. تو اللہ تعالیٰ پھر اس طرح کرے گا، لائنوں میں کھڑے ہیں لوگ، اس نے انصاف کا ترازو لگے گا. پھر جس پہ زیادتی و ظلم یہ کرتا رہا، اس کی حالانکہ نیکیاں بہت زیادہ ہیں، یہ جنت میں جانے والا ہے. تو وہ جو لوگ آ گئے، قرض دار آ گئے، جن پہ زیادتی کی، ظلم کیا، وہ آ گئے، سارے آگے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ٹھہر تو. پھر اس نیک بندے کی حج، نماز، عمرے، روزے سارے اٹھا کے
جن پہ ظلم ہوا تھا اللہ ان کو دے دے، آج نہ تو دے پیسے. کہنے لگا کہ یا پھر میرے کو پیسے میں پھر تینوں پیسے دیا گا، جا پھر پیسے لوی پھر میرا پھر جنازہ روک لی. یہ پتہ اس وقت لگے گا جب بندہ مرے گا. شہید کو بھی قرض معاف نہیں ہو. ایک بندہ اپنے جسم کے ٹکڑے کرا لے تو کہے کہ مجھ کو اب معافی ہے، اگر قرض دار ہے تو کوئی معافی نہیں. اس لیے ساری نیک عمل اس بندے کے ختم ہو، یہ جنت میں جانے والے عمال سارے ختم ہو گئے. اب بھی تقاضا کرنے والے باقی ہیں، جن پہ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، جن کے حق غصب کیے، ابھی وہ باقی کھڑے ہیں. اللہ کہیں گے اب اس طرح کرو، ان لوگوں کے گناہ یہ جو جنت میں جانے والا نیک انسان تھا اس پہ ڈالو، سارے گناہ اب اس پہ ڈالے گا. اب جو جنت میں جانے والا تھا اب وہ جہنم میں ہے. اس لیے اس سے بہتر ہے کہ بندہ دنیا میں اپنے کھاتے صاف کرے، معاملے صاف کرے. کسی کے 10 روپے بھی دینے ہیں، اپنے 100 بھی دینا ہے، 1000 دینا ہے، 5000 دینا ہے، 10000 دینا ہے. خدا کا واسطہ ہے، ایسا نہ ہو کہ آگے قبر میں جا کے پھنس جائے، قیامت کے دن میں تمہارا حالات تو ہے وہ بہت زیادہ غلط ہو جائے اور تم جہنم میں چلے جاؤ. ایسا نہ ہو. اس سے پہلے اپنے کھاتے کلیئر کرو، اللہ کے معاملات بھی درست کر لو اور مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ بھی درست کر لو. ادھار جو ہے وہ کلیئر کرو. کسی کا لین دین ہے پتہ ہے تمہیں، کبھی وہ انسان نہیں بھول سکتا جس نے لیا ہو، کبھی نہیں بھول سکتا. یہ جھوٹ ہے. وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں. پتہ ہے وہ جن سے پیسے تم نے لیے وہ واپس کرو، جو چیز لی ہے وہ واپس کرو. کسی کا حق ہے جا کر اس کے گھر میں واپس کرو، اس سے پھر معذرت بھی کرو، میں لیٹ ہو گیا، خدا کے لیے مجھے معاف کرنا. تو یہ اپنے موت سے پہلے کلیئر کر جاؤ، ورنہ آگے کوئی معافی نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کامل مسلمان بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.